वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दरियाए सिंध से निकाली जाने वाली नहरों से मुतल्लिक़ अवामी रद्द-ए-अमल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने दौरान गुफ्तगू कहा, सिंध से नहरें निकालने का मामला मुतफ़िका है। नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी मुतफ़िका तौर पर मामलात पार्लियामेंट में तय करते हैं। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वतन वापसी जारी ऑपरेशन से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। केनाल्स की तामीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। केनाल्स की तामीर पर सिंध से ही नहीं, पंजाब से भी आवाज़ें उठ रही हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर खुर्शीद शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, अज़मा बुखारी बयान देने से कबल पानी की तकसीम का 91 का मुआहदा पढ़ लें। 1991 का मुआहदा हुआ तो हमारे पास 114 मिलियन एकड़ फुट पानी था। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 94 मिलियन एकड़ फुट पानी है। पानी का मसला अहम है। हम चाहते हैं हर पाकिस्तानी को पानी मिले। सिंध और पंजाब का पानी आईनी हिस्सों के मुताबिक है। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। केनाल्स वाले मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह बयानात दिए। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। CCI का फोरम मौजूद है जहां आईनी फैसले होते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। एहतसाब का तमाशा करने वाले पूरी कौम ने देखा। हर 4 साल में एक ढेले की करप्शन साबित ना कर सके। कल तक बानी PTI अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाती थी। आज बानी की रिहाई पर बयान देने के लिए PTI अमरीका की मिन्नतें कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तंज के तीर बरसा दिए। कहते हैं, PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। इनके दौर में करप्शन उरूज पर थी। PTI वालों का लीडर बैनुल-अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार हासिल किया। जब इक़्तिदार हासिल किया तो हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था मुल्क माशी हालात की वजह से दिवालिया हो जाएगा। PDM के रहनुमाओं ने उम्मीद की किरण पैदा की। – 2018 में साजिश के जरिए एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी PTI ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। बोले, जो लोग कहते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे वो पाकिस्तान को 4 सालों में उजाड़ गए। उनका नया पाकिस्तान उजड़ा हुआ पाकिस्तान था। नून लीग ने हमेशा अवाम से किए गए वादों को पूरा किया है। नून लीग की वजह से पाकिस्तान तरक्की करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। आज वो वादा पूरा हो चुका। वज़ीर इत्तलात अता तावड़ा का तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान उड़ान भर चुका, जल्द दुनिया की बेहतरीन मईशतों में शामिल होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों का पहिया चलेगा। कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। अवाम जानते हैं, IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। 12 साल से नाअहल लोग पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। KP की हुकूमत नकम्मी और नाअहल है। तरक्याती मंसूबों पर नवाज शरीफ का नाम है। नौजवान उनके साथ हैं जो मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का पेशावर में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। नून लीग ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमत में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार रिलीफ है, आर्जी नहीं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से हर पाकिस्तानी मुस्तफीद होगा। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को सराहा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 1200 रुपये कमी नजर आएगी। पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों की दरअंदाजी नाकाम बना दी। ISPR का कहना है, खारजियों के एक ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 खारजी हलाक, 4 को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद खारजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरा। अमरीकी सीनियर ओहदेदार की क़यादत में वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। वफ़द पाकिस्तानी हुक्काम से अहम मुलाकातें करेगा।
پاکستان ملٹری انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کا دورہ لندن متوقع۔ ذرائع کے مطابق لی کی قیادت 11 اپریل کو لندن پہنچے گی۔ وزیراعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن جائیں گے۔ شہباز شریف 3 دن، نواز شریف 2 ہفتے تک قیام کریں گے۔ نواز شریف سیاسی سرگرمیوں کا بھی آغاز کریں گے۔ کئی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ حج پروازوں کا آغاز 28 مئی سے ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 عازمین حج کریں گے۔ وفاقی وزیر سردار یوسف کی نیوز کانفرنس، کہا حج پیکیج 2.5 لاکھ سے بڑھ کر 10 لاکھ سے زائد ہو گیا۔ بچنے والے پیسے حاجیوں کو واپس کیے جائیں گے۔ سعودی عرب جا کر حجاج کرام کے انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ عازمین حج کو ملک کے مختلف اضلاع میں تربیت دی جا رہی ہے۔ شادی کی بنیاد پر بیٹیوں کو مرحوم ملازم کے کوٹے سے خارج کرنا امتیازی سلوک ہے۔ شادی سے عورت کی قانونی حیثیت، اس کی ذات اور خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی۔ سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے سرکاری ملازمین کے انتقال کے بعد بیٹی کی نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروگرام کا جامع پلان طلب کر لیا۔ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مالی خود مختاری کی راہ میں گامزن کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ صوبے میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ سردار اختر مینگل نے کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو گرفتار کیا جائے گا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے واضح کر دیا، کہا انتظامیہ نے اختر مینگل کو ان کی گرفتاری کے MPO آرڈر سے آگاہ کیا تھا۔ اختر مینگل نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندھ حکومت کی جانب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 307 افراد کو کراچی کے امین ہاؤس سے ملک بدر کرنے کے افغانستان بھیجا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہونے پر ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کی مہم جاری رہے گی۔ دنیا میں فلسطین کے معاملے پر قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ مغرب طے کر چکا ہے، معاملہ مسلمانوں کا ہو تو کوئی آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا جماعت اسلامی نے غزہ کی صورتحال پر تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ آج سے پورے ملک میں غزہ کی صورتحال پر عوامی مہم شروع کریں گے۔ عالم اسلام میں ماہ رمضان کے بعد عید منائی۔ فلسطین میں عید کے موقع پر بچوں پر اسرائیلی بمباری کی گئی۔ تحریک انصاف میں اختلافات بڑھ گئے۔ PTI رہنما عاطف خان بھی بول پڑے، کہا وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے۔ اسد کیسر، شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کے پارٹی فنڈ کے دعوے کا علم نہیں۔ لیڈرشپ نے کہا ہے اندر کے معاملات سامنے نہ لائیں۔ عاطف خان نے PTI میں فارورڈ بلاک کی بھی تردید کر دی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت میں حاملہ خاتون کی ہلاکت کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے واردات سے متعلق غلط معلومات دینے پر شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق معاملہ ڈکیتی مزاحمت کا نہیں، مقتولہ کو 2 روز قبل گھر میں گولی لگی۔ شوہر نے بتایا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران اس کی بیوی نے پستول سے خود کو گولی مار دی۔ گولی لگنے کے بعد شوہر نے شواہد کو مٹایا۔ مقتولہ کے شوہر سے برآمد اسلحہ غیر قانونی ہے۔ لاہور جڑاوالا کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس نے لوڈر رکشے کو بری طرح کچل دیا۔ حادثے میں 14 افراد دم توڑ گئے، متعدد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر بس جڑاوالا جا رہی تھی۔ ٹریفک حادثے کے دوسرے واقعے میں اوکاڑا لاہور بائی پاس کے قریب موٹر سائیکل بچاتے ہوئے رکشہ فصلوں میں الٹ گیا، 6 افراد زخمی۔ پاکستان میانمار میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پیش 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ ینگون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی۔ امداد وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر بھیجی گئی۔ ترجمان NDMA کے مطابق حکومت اور NDMA میانمار کے زلزلہ متاثرین کی امداد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
غزہ میں اسرائیلی جنگی جارحیت جاری، فوج کے خیمے اور مسجدوں پر حملے، بچوں اور خواتین سمیت 46 افراد شہید۔ غیر ملکی خبر سے ادارے کے مطابق جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں کم از کم 1309 فلسطینی شہید، 3184 افراد زخمی۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی۔ بھارت میں متنازع وقف ترمیمی بل کی منظوری، پورا بھارت احتجاج کی لپیٹ میں۔ کولکتہ، رانچی، احمد آباد، منی پور اور دیگر شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق احمد آباد میں بڑی تعداد میں لوگوں کا بل کے خلاف احتجاج، پولیس نے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر کے مشیر ایلون مسک کی پالیسی کے خلاف امریکہ میں احتجاج۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقامات پر احتجاج ہوا۔ نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے، مظاہرین کا امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ۔ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ ڈٹ گئے۔ امریکہ نے کئی ممالک کی تمام مواردات پر طرفہ طور پر عائد کردہ 10% ٹیرف وصول کرنا شروع کر دیا۔ 57 بڑے تجارتی شراکت داروں کی مصنوعات پر اضافی محصولات کی وصولی کا عمل اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 10% بیس لائن ٹیرف ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور کسٹم گوداموں پر لاگو ہوا۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندیاں لگا دی۔ فہرست میں بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق اور یمن بھی شامل۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ویزا پابندیاں جون کے وقت میں ختم ہونے کا امکان۔ امریکہ کا جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی کو نکالنا چاہے تو متعلقہ ملک اس کی فوری واپسی یقینی بنائے۔ قومی ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن روانہ۔ قومی ٹیم کا اسکواڈ نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی، پاکستان روانہ ہوا۔ ٹیم کا پہلا گروپ دوپہر اسلام آباد پہنچے گا، دوسرا گروپ 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب لاہور پہنچے گا۔ قومی ٹیم نے 5 میچوں کی T20 سیریز میں 4-1 اور 3 میچوں کی ون ڈے سیریز میں 3-0 کا وائٹ واش کیا۔ پی سی بی کا شائقین کے لیے بڑا اعلان، ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں اسٹیڈیم میں داخلہ بالکل فری۔ ورلڈ کپ کوالیفائر کا باقاعدہ آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 9 اپریل کو کھیلے گی۔ پیس کلب کا منفرد ڈیزائن، ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے آغاز سے قبل کراچی کنگز نے نئی کٹ متعارف کرا دی۔ نیلے سرخ رنگوں کا شاندار امتزاج، ڈیزائنر نے ایسا لباس تیار کیا جو نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہے بلکہ میدان میں بہترین کارکردگی کے لیے بھی موزوں ہے۔ پی ایس ایل 11 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان کے خلاف کھیلے گی۔ پی ایس ایل کے کمنٹری پینل کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ کرکٹ کی دنیا کے کئی بڑے نام پہلی بار شامل۔ پی ایس ایل کمنٹری پینل میں پہلی مرتبہ ایلسٹر کک اور مارٹن گپٹل پینل کا حصہ، جے پی ڈومینی، مائک ہیزمن، ڈومینک کارک، مارک نکولس اور اطہر علی خان بھی کمنٹری پینل کا حصہ۔ 2 بار کی ورلڈ کپ فاتح آسٹریلوی خاتون کرکٹر لیزا اسٹالکر بھی پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کے فرائض سر انجام دیں گی۔ وفاقی حکومت کا پی ایس ایل کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فورسز سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز ڈیوٹی انجام دیں گے۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر 2025 کے لیے بھی پاک فوج خدمات سر انجام دے گی۔